کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور صحت بھی کیسی آپ کی؟ حضرت صاحب ایک وہ مسئلہ ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ عورت کے حیض کے دن پورے ہو گئے ہوں، کسی وجہ سے وہ غسل نہ کرے تو کیا ہم اس سے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یعنی جو دن پورے ہو گئے ہیں، بلڈ ابھی یعنی نہیں آتا بالکل، کسی عمر کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتی، تو کیا غسل کے بغیر ہم اس سے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ عورت کے حیض کے دن پورے ہو گئے ہیں، یعنی حیض کا خون آنا بند ہو چکا ہے، لیکن اس نے غسل نہیں کیا کسی وجہ سے، تو کیا اس سے ہم بستری جائز ہے، اس سے مباشرت جائز ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جب تک عورت غسل نہ کر لے، طہارت حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ صرف حیض کا خون بند ہو جانا اس کو حلال نہیں کرتا ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کا، یعنی امام مالک اور ان کے اتباع، امام شافعی اور ان کے متبعین، اور امام احمد بن حنبل اور ان کے مسلک پر چلنے والے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک عورت حیض کے خون آنے کے بعد، حیض کا خون بند ہو جانے کے بعد غسل نہیں کرتی ہے، اس وقت تک اس سے مل نہیں سکتے، اس وقت تک اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر پائی ہے، اب یہ وجہ کیسی ہے؟ اگر وہ عورت بیمار ہے اور غسل کرنے سے اس کی بیماری میں، اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے غسل کرنے سے منع کیا ہے، پانی چھونے سے منع کیا ہے، تو وہ عورت تیمم کر لے گی، اس تیمم سے طہارت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ مٹی یا تیمم کرنا، مٹی سے تیمم کرنا یہ ایک بدل ہے وضو کا یا غسل کا۔ جس طرح سے کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور وہ پانی نہ پائے یا پھر وہ بیمار ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے اور اس تیمم سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتی ہے، تو وہ تیمم کر لے گی اور پاک ہو جائے گی۔ تو یہ جمہور اہل علم کا، اکثر اہل علم کا، اکثر علماء کا، فقہاء کا یہ موقف ہے، اور اس موقف کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ عورت جب حائضہ ہو تو ان کے پاس نہ جائیں، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ طاہر ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پہ يطهرن سے مراد حیض کا خون آنا بند ہو جائے ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ طہارت حاصل کر لے تو اس کے پاس جائیے، جیسے اللہ رب العالمین نے جانے کا حکم دیا ہے، یا جہاں سے اللہ رب العالمین نے ان کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ دو لفظ ہے، ایک یطہرن ولا تقربوهن حتى یطہرن، ایک یطہرن کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عورت کے حیض کا خون بند ہو جائے۔ ایک لفظ ہے یطہرن، یہ طہرا یا طہرو سے ہے، یعنی بجاتے خود حیض کا خون بند ہو جائے، یعنی اس کے اندر انسان کا ارادہ یا اس کا قصد یا انسان کا فعل داخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حیض کا آنا یا حیض کا بند ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے کہا یطہرن، یہاں تک کہ حیض کا آنا بند ہو جائے، پاک ہو جائے، یعنی حیض کا خون آنا بند ہو جائے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ طہارت حاصل کر لے، تو تطہرن یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی ایک خاصیت طلب کرنا ہے، یعنی تفاعل کے اندر ایک معنی طلب کا پایا جاتا ہے، جس طرح سے استفعل کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک معنی تفاعل کے اندر بھی طلب کا پایا جاتا ہے، یعنی تطہرنا کے اندر ارادہ داخل ہے، انسان کا قصد داخل ہے، تو طہارت حاصل کرے۔ فَإِذَا تطہرنا یہ شرطیہ ہے، فَإِذَا شرط ہے، جب وہ طہارت حاصل کر لے یعنی غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ، تب ان کے پاس جائیے، تب ان سے مباشرت کیجیے، ان سے ہم بستری کیجیے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دو چیز کا یا دو شرطوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز ہے غایہ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے پاس نہ جائیں یہاں تک کہ حیض کا خون آنا بند ہو جائے، تو ایک گایا ہے، جب تک خون بند نہ ہو جائے تب تک نہیں جانا ہے، ایک گایا ہے۔ پھر دوسری شرط اس کے بعد اللہ نے بتائی کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس خون بند ہونے کے بعد جب وہ طہارت حاصل کر لے، یعنی غسل کر لے،
تب ان کے پاس جائیے۔ تو اس آیت سے استدلال اہل علم نے کیا ہے، جمہور اہل علم نے، اکثر اہل علم نے، اور یہ وجہ استدلال ہے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک غسل کرنا شرط نہیں ہے، یعنی اس کے پاس، ان کے یہاں کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر عورت کا حیض کا خون 10ویں دن بند ہوتا ہے، 10ویں دن ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اکثر مدت ہے ان کے نزدیک، یعنی 10 روز کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 10ویں دن حیض کا خون آنا بند ہوا تو بیوی سے ہم بستری جائز ہوگا، غسل سے پہلے بھی۔ اگر غسل نہیں بھی کرتی ہے تو اس سے ہم بستری جائز ہے، کیونکہ اس کے بعد خون آنے کا اندیشہ نہیں ہے حیض کا۔ لیکن 10ویں دن سے پہلے 9ویں یا 8ویں دن اگر حیض کا خون بند ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر غسل بھی کر لے پھر بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے پھر اس کے بعد غسل کرے تو جائز ہے۔ تو یہ تفصیل ہے ان کے نزدیک۔ اس تفصیل کی کوئی دلیل مجھے نہیں ملی، بس ان کے ہاں قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 10 دن کے بعد حیض کا خون نہیں آتا ہے، اس لیے بغیر نہائے بھی اس کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے 10 دن سے پہلے حیض کے خون کے آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو برکیف ان کی یہ تفصیل ہے، اور ان کی دلیل اصل میں یہی آیت ہے جو اوپر گزری ہے۔ جمہور جس استدلال کرتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو يطهرن سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے منع کیا اور اس کی ایک حد بتا دی، حد حتی يطهرن، طہارت حاصل ہونے تک مت جائیے۔ گویا یہ ایک حد ہے، جب طہارت حاصل ہو جائے تو اس کے پاس جائیے، اور اس طہارت سے مراد انقطاع دم الحیض، یعنی حیض کے خون کا رک جانا ہے۔ تو یہ حد ہے، اللہ رب العالمین نے حد بتائی۔ جب رک جائے حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو اب اس کے پاس جا سکتے ہیں، اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اب اس آیت کے بعد، بلکہ اسی آیت کا جو دوسرا جز ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اس جز سے انہوں نے استدلال نہیں کیا، بلکہ پہلے جز ہی سے استدلال کیا بس۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جو شرطیہ جملہ ہے، اذا شرط ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ طہارت حاصل کر لے تب ان کے پاس جائیے، جس جز سے جمہور اہل علم نے استدلال کیا ہے، یعنی جمہور اہل علم نے اس آیت کے دونوں ٹکڑے سے استدلال کیا ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پہلے جز سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر اکثر مدت کے بعد عورت کا خون بند ہوا ہے تو بغیر غسل کے بھی جائز ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے پہلے جز سے صرف استدلال کیا، جبکہ دوسرے جز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ عورت سے اس وقت تک ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، یا اگر کوئی مرض ہے یا ڈاکٹر نے انہیں غسل کرنے سے منع کیا ہے تو جب تک وہ تیمم نہ کر لے اس وقت تک اس سے نہیں مل سکتے، اس وقت تک اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہی راجح قول ہے، یہی جمہور کا قول ہے، جیسے کہ میں نے بتایا یہ مالکیہ کا قول ہے، شافعیہ کا قول ہے، اور حنابلہ کا قول ہے، اور صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ کرام کا قول ہے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس سر فہرست ہیں، اسی طرح سے تابعین میں سے حسن بصری سر فہرست ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ کا یہی قول ہے، اور یہی راجح ہے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔